إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اسی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس، بزرگی، بڑائی بیان فرماتا ہے، بیان کرتا ہے. اور سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی فلاح ہم انسانوں کی اس میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانیں اور وہ احکام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن مجید میں بتائے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات میں بتائے گئے. تو درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج جمعے کی اس خطبے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتے ہیں. اور آدمی کے لیے عبادات میں، اطاعت میں آسانی اس وقت ہوگی جب آدمی مطیع اور عبادت کرنے والا بنے گا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے محبت ہوگی. تو سب سے پہلی چیز یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے. دوسروں کی محبت نے، دوسروں کی عقیدت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم سے دور کر دیا ہے. آدمی کو اچھی طرح سن لینا چاہیے. بہت ساری حدیثیں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. جاتے جاتے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ کو اپنے مال سے، مال و متاع سے زیادہ چاہتا ہوں، اور لیکن یہ نہیں کہا کہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یا عمر، عمر رہنے دو اپنی باتیں اپنے ساتھ. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، جب تک تم اپنی جان کو مجھ پر ترجیح نہ دو اور تمہاری جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، تب تک تمہارا یہ دعویٰ بیکار ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں. تو کہا، الآن یا عمر، اس کا مطلب محدثین نے بتایا، الآن قد کمل ایمانک، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تم اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہو تو اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، بھلے دنیا کچھ کہے، دنیا کی طاقت کچھ کہے، دنیا والے کچھ کہیں، لیکن آپ کو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے، وہ سنتیں جو جنت تک ہم کو پہنچا دیں. پہلی بات یہ تو ثابت ہو چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، لیکن کتنی محبت کریں؟ کہا کہ اتنی محبت اگر آپ سے کہا جائے آپ کی ساری زندگی، سارا مال و متاع، آپ کی سارا خاندان، بیوی، بچے، اقربا، رشتہ دار سارے لے لیے جائیں، ایک نظر آپ کو اللہ کے نبی کو دیکھنے کو مل جائے تو آپ کہیں کہ یہ تو بہت
ہلکا سودا ہے، کوئی بات نہیں، ایک نظر میں دیکھ لوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک نظر دیکھ لوں، اس کے بدلے میں ساری چیزیں مجھ سے لے لی جائیں، کہا کہ کوئی بات نہیں. کہا کہ کتنی محبت، جیسے مختلف حدیثوں میں بتایا گیا، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہا کہ ماں باپ سے زیادہ، مال و متاع سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. کہا وجوب حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من کل الخلق، جتنی مخلوق ہے سب سے زیادہ محبت آپ کے دل میں ہو. اور مجھے یقین کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں کرتا. بہت سارے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے نام سن کر ہونٹ تو چوم لیتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، اور جمعہ نماز کے بعد کھڑ کر تھوڑی دیر جھومتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گاتے ہیں، لیکن دعویٰ کرتے ہیں. لیکن سنتوں کے معاملے میں آپ کہیں چلو فجر کی نماز ذرا جلد پڑھ لو، اللہ کے نبی ذرا جلد پڑھ لیتے تھے، بولا نہیں، ذرا خوب سوئیں گے، جہاں سب سے دیر سے نماز ہوتی وہاں جا کر پڑھیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم محب رسول ہیں. یہ کیسے محبت کا دعویٰ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق شادی کرنے کو تم تیار نہیں ہوتے، جب تک تمہارے اور ہمارے شادیوں میں ڈھول تاشا چماروں کی طرح نہ بج جائے تب تک ہمیں تسلی. بولے امی نہیں مانتی، امی جائے گی اس کی خبر میں، تم جاؤ گے تمہاری خبر میں، امی کو تمہاری خبر سے کیا لینا ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان ہیں، کتنے ہمارے اپنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں غیرت ہے کہ تمہارے اپنے شادی میں، اپنے خاندان کی شادیوں میں ڈھیڑ چماروں کی طرح وہاں بجتا ہے ڈھول تاشا، اور ہم اس پر بہت خوش ہیں. یا تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بات نہیں، چلتا ہے ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن ایسے باجوں کی ایسی اجازت نہیں دی جو شیطانی حرکتیں، اس کی اجازت نہیں ملی. ایسے رسوم اور دعویٰ ہے کہ ہم محبت رسول ہیں. چلیے اس سے بہت ساری باتیں ہیں، تو بات یہ ہماری ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ واجب ہے. لیکن کتنی محبت، ہم نے کہا کہ سارے مخلوق سے زیادہ محبت واجب ہے، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، اور سارے لوگوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اب سوال ایک آدمی کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو کہا من اسباب الحصول علی حلاوت الایمان، آپ نے ہر چیز کا مزہ چکھا ہے، کبھی ایمان کا مزہ چکھا ہے. آپ کے دلوں میں جو ایمان ہے، آپ مومن ہیں، میں مومن ہوں، اس ایمان کا کچھ ٹیسٹ آپ کو پتا ہے؟ بچوں کو چاکلیٹ کا ٹیسٹ پتا ہے، آپ کو اور مجھے پتا نہیں کس کس چیزوں کا ٹیسٹ پتا ہے. یہ ایمان ہمارے دلوں میں پتا نہیں کتنے سالوں سے ہے، لیکن اس ایمان کا مزہ کیا ہے؟ اس ایمان کا مزہ اس وقت ملے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کریں گے. جیسے اللہ کے رسول سے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ 3 چیزیں جس سینے میں دل میں ہوں گی اس کو ایمان کا مٹھاس ملے گا، ایمان کا ٹیسٹ ملے گا. وہ کون؟ وہ آدمی جس کے دل میں اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیار اس کو اللہ اور اس کے رسول سے ہو. اللہ اور اس کے رسول سے پیار کا مطلب ہوگا اس کے اوامر سے، اس کے فرامین سے، اس کے حکم سے آپ محبت کریں، ورنہ زبانی دعویٰ تو میں بھی کر لوں گا، آپ بھی کر لیں گے. دوسری بات کہا کہ کسی سے وہ محبت کرے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اس کی معاشرے میں اس کی عہدے کی وجہ سے، اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے اور اس کی بڑائی کی وجہ سے محبت نہ کرے، صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. وَأَن يَكْرَهَ، اور دوبارہ کافر ہو جانے کو، دوبارہ مشرکین سے مل جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے کوئی آگ میں کود جانے کو ناپسند کرتا ہے. اگر یہ 3 چیزیں کسی میں ہوں تو اسے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ
قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی. ایک نشانی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے حتی تلتحق قبائل من امتی بالمشرکین، میرے چند مسلمان مشرکوں سے، کافروں سے، فاجروں سے مل جائیں گے. یہ نشانی آج کل کے زمانے میں آپ کو اچھی نظر آئی. مسلمانوں میں سے بعض جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن آج وہ کسی کی دشمنی میں کافروں کے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ ہیں. اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آپ ہی کی طرح قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے والے مسلمان جب وقت آئے گا تو وہ کافروں کے ساتھ ہوں گے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن جب وقت آیا تو وہ کافروں کے ساتھ ہیں. وہ بھی وہ شخص کے تعلق سے نعرہ لگاتے ہیں کہ واقعی یہ شخص غلط. تو یہ قیامت کی نشانی ہے حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. دوستو عزیزو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو آپ کو ایمان کا مزہ ملے گا. دوسری چیز کہا کہ یہ اور کیا کیا ملے گا، کہا کہ اور یہ ملے گا کہ جب آپ جنت میں جائیں گے، آپ جنتی بن جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمسائے میں آئیں گے. بازو کا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محل جس کی شاید ہم تعبیر نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اللہ کے نبی کو کیا کیا دیں، لیکن آپ کے اور میرے محل کے تعلق سے کہا لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب. کہا کہ جنت کی دیواروں کی اینٹیں یہ ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس میں جو گارا استعمال ہوا ہے وہ ہیرے جواہر کا ہے اور مشک اور عنبر کا ہے. ویسے دیواریں اور وہ ہمسائیگی اور وہ کھانا پینا اور بازو جس کے گھر کے بغل میں بازو میں آپ رہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن محبت کر کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے دیں گے انشاءاللہ. آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ سائنس، کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی جیسی ٹوپی پہنتا ہے، اس کے جیسے کپڑے پہنتا ہے، اس کے جیسے ہائر کٹنگ کر لیتا ہے، بال بناتا، بولتا ہے میں فلاں جیسے، میں اس کا فین ہوں، پتہ نہیں کیا ہے. کہا کہ میں اس جیسا آدمی ہوں. لیکن کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا کیا علامتیں، کیا کیا علامتیں ہیں. جب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو کہا اس کے لیے ایک مثال کتاب لکھنے والے نے لکھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. کہا کہ مکے کا زمانہ ہے، مکہ جہاں مسلمان بڑے پرخطر دور میں گزر رہے ہیں اور ہمیشہ خطرے کا عالم ہے. مدینے کی حالت الگ تھی، مسلمانوں کی ایک حکومت تھی، طاقت تھی، فوج تھی، لیکن مکے میں قسم پرسی کا عالم تھا، مسلمان بڑے پریشان تھے. دھوپ کا وقت تھا. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا باندھے اور خفیہ حالت میں دھوپ کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آنے لگے. لوگوں نے کہا کہ گھر میں دیکھو ابوبکر آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اور یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے، خیلولہ کا وقت تھا. جیسے ہی گھر آئے دروازہ بند کر لیا، اجازت لی اور کہا کہ غیر متعلق لوگوں کو یہاں سے نکال دو، اگر باہر والے اگر ہیں تو گھر سے نکال دو. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی باہر والے تو کوئی نہیں، ایک تو آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں اور ایک آپ کی ساس ہیں اور کوئی باہر والے نہیں ہیں. کہا کہ جلدی سن لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے، ہجرت کی اجازت دی ہے. بات بڑی خوشخبری کی تھی کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی کہا اصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ساتھ چلوں گا؟ اس ہجرت کے سفر میں مجھے بھی آپ کے ساتھ مرافقت ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ مکے سے مدینہ بڑا دشوار گزار مرحلہ اور بڑا دشوار گزار سفر، اور لے تک وہاں تک جانے میں بڑی تکلیفیں، دشمنوں کے حملے کا خوف، دشمن حملہ کرے گا اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جا رہے ہیں. لیکن
اتنی محبت ہے کہ چھوڑنے کو تیار نہیں، زخم کھانے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا رونے لگے، جیسے ہی صحبت کی بات سنی رونے لگے۔ رونا کیوں آیا؟ کہا کہ رونا کیوں آیا؟ کہا کہ وہ سعادت جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، رونے لگی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں، لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں، پہلی دفعہ معلوم ہوا۔ وہ کیا صحابہ تھے، کیا سلف تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے تڑپتے تھے۔ اور اسی طرح کہا، دوسری مثال بیان کی، دیکھو ان انصاری صحابہ کو دیکھو، فرح الانصار بمقدمہم، مدینے کے اس ماحول میں مکے سے نکلے ہیں، مدینہ پہنچنے کی دیر ہے، اور روزانہ کھیتوں میں کام کرنے والے انصاری صحابہ روزانہ مدینے سے دور تک جاتے ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوں، وہاں استقبال کریں، اور دور تک درختوں پر چڑھتے ہیں کہ دور تک کہیں صحرا میں نظر آئے اونٹ کیا گرد اڑنے لگے، ڈسٹ اڑنے لگے، ہم سمجھے کہ ہمارے رسول آ رہے ہیں۔ کئی دن ہو گئے، ایک دن یہودی کسی اچانک ضرورت سے اوپر چڑھا، اس نے دیکھا کہ دور سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور یہ انصاری صحابہ اس وقت تک وہاں رہتے جب تک کہ دھوپ سخت نہیں ہو جاتی۔ جب دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ امام زہری نے کہا خمسمیا، کہا کہ 500 کی تعداد صحابہ کی ہوتی تھی جو انتظار کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش آمدید کا، استقبال کا انتظار کرنے کے لیے 500 سے زائد صحابہ وہاں ہوتے تھے۔ اور ایک دن ایک یہودی نے دیکھا، کہا ھذا جدکم قد جاء، کہا کہ ارے صحابہ انصاریوں، جس کا تم انتظار کرتے وہ تمہارا دادا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اپنی زبان میں کہا، سارے صحابہ اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے، گئے، کہا قد جاء رسول اللہ، قد جاء، کہا کہ دیکھیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ بڑی مسرت میں اور خوشی میں جھوم اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں ایک بنو عوف کے قبیلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کی تڑپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تڑپ۔ اور انصار کو تیسری مثال انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ صحابہ کے ساتھ بتایا، انصاریوں میں بتایا، اور فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، اور مکے کے فتح کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے لوگوں نے بڑا آپ کو ستایا، مکے والوں نے آپ کو بڑا ستایا، کیا اب قریش ابیحت، کیا قریش تباہ و تاراج کر دی جائے گی؟ سارے قریش کو آپ قتل کر دیں گے جن جن لوگوں نے آپ کو ستایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ من دخل دار ابا سفیان فهو آمن، کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن ہے، جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کو امن ہے، جو ہتھیار پھینک دے اس کو امن ہے، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا۔ تو وہ انصاری صحابہ جو مدینے کے تھے انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکے کی محبت ستانے لگی، اب اللہ کے رسول مدینہ واپس نہیں آئیں گے، اب مکے ہی میں رہ جائیں گے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات بتا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے جیسے سنی اڑی باتوں پہ یقین رکھتے تھے، تحقیق کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم نے یہ بات کہی کہ میں مکے سے میرا دل لگ گیا ہے اور اب میں مدینہ چھوڑ دوں گا؟ کہا کہ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہمیں تو ایسے ہی لگا، ہم نے جو زبان سے آئی ہم نے کہہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ زندہ رہوں گا، تمہارے ساتھ مروں گا، میں تمہارے ساتھ زندہ رہوں گا، تمہارے ساتھ زندہ رہوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ انصار پر رحم فرما، وبناء الانصار وبناء ابناء الانصار، انصار کے بچوں پر رحم فرما، اور انصار اور محبت کی رحم کی دعا کی۔ دوستو عزیزو، کیا تڑپ ان کے دلوں میں تھی کہ پل بھر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غافل نہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ خطبہ واعظین چیخ کر کہتے ہیں نمازیں سدھار لو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنا سیکھو. صفت صلاۃ النبی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبر پر اللہ ان کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھ دی صفت صلاۃ النبی کأنک تراہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وہ طریقہ جیسے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہو. انگلش میں ترجمہ ہے، اردو میں ترجمہ ہے، بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہے. آپ میں سے کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں تڑپ پیدا ہو کہ آخر میں دیکھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ علماء نے کتابیں لکھی اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور مغفور ہو گئے، مرحوم ہو گئے. کتابیں پڑھی ہیں لیکن کتابیں پڑھنے والے کہاں ہیں؟ عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ کسی نوجوان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، میں انگلش دان ہوں، میں انگلش جانتا ہوں، میں کتاب پڑھوں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا کتاب لکھی، آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ وہ تڑپ آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تڑپ ہے. معمولی ایک انسان لباس کی پیروی کرتا ہے، بال بناتا ہے، جوتے پہنتا ہے، پینٹ پہنتا ہے، شرٹ پہنتا ہے، لیکن ہمارا یہ عاقبت کا معاملہ ہے. قرآن کا ایک کثیر تعداد، ایک قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ آخرت پر مشتمل ہے. ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اسی کو ہم سنوارنا ہے. اور سنواریں گے جب تک، اس وقت تک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں گے. ایسی محبت، یہ محبت کی علامتیں یہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹٹولیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، بھلے دنیا والے کچھ بھی بولے. جیسے مثالیں بیان کی، کہا اختیار الانصار الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الشاۃ والبعیر. ایک جنگ کا موقع بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا مال بانٹا تو مہاجرین کو ذرا زیادہ مال دیا، انصار کو تھوڑا کم دیا. ان کا نئے نئے مسلمان چکے ہوئے تھے لوگ، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا تقسیم ہے، ابھی ہمارے تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، ہم کو مال کم دیا گیا، ان کو زیادہ دیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، کہا کہ دوگو کیا اچھا ہوگا کہ لوگ اپنے بکریوں کو لے جائیں اور لوگ اپنے بھیڑ بکریوں کو لے جائیں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ. ارے کیا بات ہے اے انصاریو، میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے ان کو جو مال دیا ہے اس لیے دیا تالیف قلب کے لیے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تاکہ ان کا دل اسلام سے لگ جائے. دوستو عزیزو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامتیں تھیں. صحابہ کرام پل بھر کے لیے نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روٹ جائیں. اور اسی طرح وہ مثال جو بار بار ہم سنتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر ساتھ رہے اور وفات کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی ان کی تمنا تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار میں دفن ہوں. تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بول کے بھیجا کہ جاؤ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ عمر یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زندگی بھر ابو بکر و عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار میں دفن ہو. اور جیسے عبداللہ بن عمر آئے، دیکھا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، کہا کہ ابا جان کی خواہش ہے کہ یہاں دفن ہو. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میں یہاں دفن ہوں، لیکن عمر اگر مانگتے ہیں تو میں دینے کو تیار ہوں. یہ ایثار کا جذبہ ہے. عورتوں میں ایثار کا جذبہ تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے کہہ دیا کہ اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرو، ایثار کا جذبہ پیدا کرو. اور بیٹا واپس لوٹے اپنے ابا کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اور بیٹے کو آتا ہوا دیکھا تو کہا کہ مجھے ذرا سنبھالو، بٹھاؤ. اور پیچھے سے ایک آدمی نے سہارا دیا تو بیٹھے. کہا کہ کیا کہا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا کہ ابا وہی بات ہے جس کی آپ نے خواہش کی. اور کہا کہ دیکھو ایسا کرو، واپس جب لے جاؤ میرا جنازہ یہاں سے نکلے تو دوبارہ ماں سے اجازت لے لینا، ہو سکتا ہے کہ ان کا نرنے فیصلہ بدل جائے، اور اگر وہ اجازت دے تو مجھے ان کے حجرے میں کمرے میں دفنانا، اگر اجازت نہ دیں تو مجھے بقیع میں دفنانا. زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خواہش، مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش. اور ایسے اور اسی طرح ایک مثال انہوں نے بیان کی، بکاء الصدیق عند ذکر الحبیب الکریم بعد وفاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے
وفات کا وقت قریب آیا، سکرات کی حالت میں ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آج کون سا دن ہے؟ کہا کہ یوم الاثنین ہے، یوم الاثنین ہے، پیر کا دن ہے۔ کہا کہ پیر کا دن ہے، ایسا کرو میرا انتقال ہو جائے تو مجھے شام ہونے سے پہلے پہلے دفنا دو، میں چاہتا ہوں کہ میں جلد سے جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤں، اور میرا انتقال، میں بھی میتوں میں میرا شمار ہو جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ کیا تڑپ وہ صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، زندگی بھر ساتھ گزاری اور مرے بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہا کہ بکاء الصدیق عند ادراکہ اقتراب موعد فراقی، یہ علامتیں ہیں صحابہ کرام کی۔ ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں، ایک صحابی جن کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد کرتے، اور تھوڑی دیر جاتے اپنے گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے تو فوراً واپس آ جاتے، جی بھر کر دیکھ لیتے۔ ایک مرتبہ رونے لگے، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ بھی زندے ہیں، میں بھی زندہ ہوں، جب بھی آپ کی یاد آتی ہے تو میں گھر سے واپس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ جب انتقال ہو جائے گا آپ بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، میں بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، آپ کو اللہ بڑا مقام و مرتبہ دے گا، اور مجھے پتہ نہیں کون سا مقام ملے، پھر آپ کا دیدار کیسا ہوگا، آپ کو کیسے ہم دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اور کہا کہ جو شخص، کہا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن، کہا کہ آدمی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احبب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا انتقال ہوتا ہے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا اعددت لها، کیا تیاری تم نے کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ویسے کوئی خاص تیاری نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احبب۔ دوستو عزیزو، آج کے اس جمعے کی خطبے میں جو باتیں ہم نے سنی، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ کتنی محبت؟ سارے لوگوں سے، مال متاع زندگی سے زیادہ محبت۔ اور دوسری چیز ہم نے کہی کہ آدمی محبت کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ کہا کہ ایمان کی مٹھاس ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں صحبت ملے گی۔ یہ ثمرات ہیں، جو یہ فائدے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے۔ محبت کی کیا کیا علامتیں ہیں تو ہم نے کیسے پتا چلے گا؟ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کی باتیں آپ کو سنائی، اور کچھ علامتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین پر فوراً عمل کرنا۔ انشاءاللہ اگلے خطبوں میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کی محبت ڈال دے، اور صحیح سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ خواتین کو، وہ عورتیں جو شادی کے خواہش مند ہیں انہیں اچھے جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں نوکری عطا فرما۔ وہ اللہ تمام مسلمانوں کے مال و دولت میں برکت عنایت فرما، حلال رزق عطا فرما، کفاف رزق عطا فرما۔ اے اللہ قناعت کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ دین سے، علم سے سچی محبت عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.